صوبائی وزیر شکیل خان کی برطرفی کے بعد لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا انڈر پریشر آ گئی ہے. ایک نیا پریشر گروپ بن کے ابھر رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے گڈ گورننس کمیٹی کے قیام کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت میں پریشر گروپ کے قیام کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. ذرائع کے مطابق سابق صوبائی وزیر شکیل خان اور MNA جنید اکبر پر علیحدہ پریشر گروپ بنانے کا الزام عائد کیا گیا ہے. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پریشر گروپ کو متعدد صوبائی وزراء اور ممبران قومی اسمبلی کی حمایت حاصل ہے. پریشر گروپ نے شکیل خان کی برطرفی کے معاملے پر احتجاجاً صوبائی وزراء عاقب اللہ اور فیصل ترکئی کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے. لیکن دوسری جانب دونوں صوبائی وزراء نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. عاقب اللہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر جبکہ فیصل ترکئی ممبر قومی اسمبلی شہرام خان ترکئی کے بھائی ہیں. ذرائع کے مطابق پریشر گروپ نے دیگر ممبران قومی و صوبائی اسمبلی سے بھی رابطے تیز کر دیے ہیں اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں تاکہ ان کے امتیازی سلوک کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جائے. پریشر گروپ کی تردید کی ہے بیرسٹر سیف نے. ظاہر سی بات ہے حکومتی ترجمان ہیں وہ اس کی تردید ہی کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں سنیے. میڈیا پر ایک ایسا تاثر دیا گیا یا آیا کہ جیسے پارٹی کے اندر کوئی اختلاف ہے اور شاید شکیل خان کسی ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے, دوسری طرف سے شاید وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ انہوں نے قصدن کوئی آپس کی چپکلش کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. کل میری عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوئی. وہاں پر اس میٹنگ میں خان صاحب نے مجھے اسپیسیفکلی کہا کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ اپنی ہی پارٹی کے فیصلے کے خلاف میڈیا میں جا رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کو پارٹی کے کسی فیصلے پر اعتراض ہے, تحفظات ہیں, تو یہ کمیٹی میری ہی بنائی ہوئی کمیٹی ہے. کمیٹی کے فیصلے پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط بات ہے. آل از ناٹ ویل خیبر پختونخوا کے اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ گنڈاپور صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس حوالے سے شکیل خان صاحب کے بعد جنید اکبر کو بھی ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا. ہم نے دیکھا ان کو برطرف کرنے کے بعد MNA جنید اکبر کو وزیر اعلیٰ کے فوکل پرسن برائے ارکان قومی اسمبلی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق MNA شاہد کھٹک کو نیا فوکل پرسن برائے ارکان قومی اسمبلی مقرر کر دیا گیا ہے. کل عمران خان صاحب سے ملے ان کی پارٹی ممبران, انہوں نے کہا جس پہ خان صاحب نے کہا کہ میڈیا کے اندر اس کے اوپر بات چیت نہ کی جائے. مختلف وزراء سے ہم نے رابطہ کیا, وہ بھی اس وقت میڈیا کے اوپر آ کر اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ کیا ہے, پک کیا رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ ضیاء الحق صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور سے, ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ ضیاء صاحب. یہ بیٹھے بیٹھے ایک ہی ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا کہ چونکہ شکیل خان صاحب پرانے 10 سال سے غالباً وزیر ہیں خیبر پختونخوا کی مختلف حکومتوں میں, تو ان کا ایک سیاسی اس حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ ہے, ان کی ایک سیاسی ساکھ ہے جس میں ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ عاطف خان صاحب اور یہ جو جسے ہم اگریسو گروپ کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ الائنڈ ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ کیا گنڈاپور صاحب کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آنے کے بھی خطرات ہیں؟ نہیں, عدم اعتماد کی تو کوئی فی الحال اس قسم کی صورتحال سامنے نظر نہیں آ رہی. لیکن آپ کی جس طریقے سے برسٹر سیف کی آپ نے جو سنائی ہے پریس کانفرنس, اس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بانی چیئرمین جو ہے انہوں نے ان جو اختلافات اٹھ رہے ہیں اس کا خود بھی نوٹس لیا ہے. ایک تو بانی چیئرمین نے جو صوبائی حکومت میں جو کرپشن کے الزامات لگ رہے تھے یا شکایات آ رہی تھی تو اس پر انہوں نے کمیٹی قائم کر دی تھی اور اس کمیٹی نے جو ہے تو وہ کارروائی کی اور اس میں شکیل خان کو برطرف کر دیا گیا اور سیکٹری CNW جو ہے تو ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا. لیکن ساتھ ہی ابھی بانی چیئرمین نے جس طریقے سے پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں اس کا بھی نوٹس لیتے ہوئے عاطف خان کو اور سابق جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اسد کیسر ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. اور عاطف خان کو طلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عاطف خان نے ایک تو شکیل خان کے حمایت میں ٹویٹ کی تھی اور انہوں نے اس برطرفی کو غلط قرار دیا تھا, اور ساتھ ہی ان پر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ شاید وہ جو ہے تو صوبائی اسمبلی کے کچھ ممبران ہیں اور قومی اسمبلی کے کچھ ممبران ہیں ان کو متحد کر کے کوئی پریشر گروپ قائم کر رہے ہیں. گو کہ عاطف خان سے جب میری بات ہوئی تو وہ ان سب باتوں کی تردید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے میرے خلاف, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں عمران خان جو بانی چیئرمین ان سے ملاقات جب کروں گا تو ساری صورتحال بھی واضح کروں گا. اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ یہ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں اور جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس کو مختلف مشکلات کا بھی سامنا ہے, چونکہ فنڈز نہیں ہیں تو جو MPAs منتخب ہو کر آئے ہیں ان کو فنڈ بھی نہیں مل رہے. صرف اب جب سے حکومت بنی ہے تو 8 کروڑ روپے ان کو فنڈ ملے اور ابھی 1 ارب روپے مزید فنڈ ملنے ہیں. اچھا, لیکن یہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں ضیاء صاحب. یہ تو چیف منسٹر کے اوپر کرپشن کی بات ہو رہی ہے, ان کو کوئی 20 کروڑ کا فگر کوٹ کر دیا ہے شکیل خان صاحب نے اپنے اس لیٹر کے اندر. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب خود کک بیکس لے رہے ہیں اس میں.
جی یقیناً یہی بات ہے، یہی جو اس کی ہے یہ آڈیو، اصل وجہ یہ آڈیو بنی ہے کہ جو کہ یہ آپس پہ جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، تو اس اور یہ کرپشن ہی کی بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کمیٹی بنی ہے، جس میں جو ہے تو سابق گورنر شاہ فرمان ہیں، قاضی انور جو ایڈوکیٹ ہیں، سینئر قانوندان ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے تو وزیر اعلیٰ کے جو مشیر ہیں احتساب کے بریگیڈیئر مصدق، جن کو عمران خان نے جو ہے تو یہاں پر ان کی اپروول سے ان کو یہاں پر مشیر بنایا گیا ہے، تو انہی کی اسی شکیل خان اور سی این ڈبلیو کے جو سیکٹری ہے ان کے مابین جب یہ چپکلش ہوئی تو اس وقت سے یہ کمیٹی اس تناظر میں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کمیٹی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یہ کرپشن کے معاملات نظر آئے. گو کہ ابھی کمیٹی جو ہے تو یہ کمیٹی سے مختلف لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے یہ مواد حاصل کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بانی چیئرمین کو یہی ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اطلاعات ہیں سیکٹریز کے حوالے سے، کمشنر کے حوالے سے اور ان کے جو ہے کرپشن کے حوالے سے، تعیناتیوں کے حوالے سے، لیکن ان پہ جو ہے تو ابھی کارروائیاں شروع ہونے لگی ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے تو اس وقت جو ہے تو کافی ہلچل محسوس ہو رہی ہے. کیونکہ جو علی امین ہیں وہ، اور ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو علی امین گنڈاپور کے بھائی ہیں فیصل امین گنڈاپور، وہ اس وقت ساری بیوروکریسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی مختلف قسم کی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور الزامات کی بات آ رہی ہے. لیکن علی امین گنڈاپور کا یہی موقف ہے کہ اس وقت پریشر گروپ کوئی نہیں ہے اور کرپشن کے جہاں تک جو بھی الزامات ہوں گے ان کا وہ سامنا بھی کریں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرپشن کو کوئی ٹالریٹ بھی نہیں کریں گے. اور یہ صرف اور صرف جو ہے چونکہ اس وقت حکومت میں جو ہے تو ایک فوکس کیا ہوا ہے عوام کی فلاح کی طرف، تو اس کو ڈی فوکس کرنے کے لیے کچھ لوگ اس حوالے سے متحرک ہو گئے ہیں. جی بہت شکریہ. ضیاء الحق صاحب بیورو چیف ہیں پشاور کے. میں بتا خیبر پختونخوا کے اندر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف میں مختلف پریشر گروپ سامنے آ رہے ہیں، ان کی بارے میں ان سے اپڈیٹ لے رہے تھے.